أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. تقریباً 15 منٹ ہیں میرے پاس اور میں بہت مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آج کے دیے گئے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں. لاسٹ سیشن میں بہت کچھ کہا گیا اور اس سیشن میں بھی اس موضوع پر اپنے خیالات کا مقررین اظہار کر رہے ہیں. جناح کو سیکولر بھی کہا گیا، اقبال کو نیشنلسٹ بھی کہا گیا، کمیونسٹ کہا گیا. میں نے پہلی بار یہ لفظ سنا کہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. پہلی بار پاکستان میں سنا کہ دو قومی نظریہ دفن ہو چکا ہے. میں بہت سنجیدہ گفتگو کروں گا، لہٰذا مجھے آپ تمام حضرات اور اسٹوڈنٹس کی مجھے توجہ چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین اور ڈیویشن میں فرق ہوتا ہے. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اگر کوئی اسے 5 کہے گا یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، یہ ڈیویشن ہے، یہ انحراف ہے. آگ جلاتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، انحراف ہے. پاکستان میں چند علماء یقیناً ہوں گے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اقبال اور قائد کا، لیکن ایک جمع غفیر ہے علماء کا، مشائخ کا، جنہوں نے اپنے تمام تر احباب اور متعلقین کے ساتھ تحریک پاکستان میں اپنا خون جگر دیا ہے. اور ہمارے 25 لاکھ شہداء نے کمیونزم کے لیے، سیکولرزم کے لیے، نیشنلزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا. آج بھی ہمارا فوجی جوان، پاک فوج کا ہر جوان جو اس مملکت خداداد کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ شہید ہے، کیونکہ وہ اپنی جان سیکولرزم کے نام پر نہیں بلکہ اس ملک کے لیے دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی انسوٹڈ فار انڈیا، یہ آرٹیکل ہے قائد اعظم کا. آپ اسٹوڈنٹس کو یقیناً اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سول ڈیموکریٹک اسلام 9/11 کے بعد رینڈ کارپوریشن نے ایک ریسرچ ڈاکومنٹ شائع کیا ہے. مسلمانوں میں نئے فرقے بنائے ہیں، فنڈامنٹلسٹ، ٹریڈیشنلسٹ، ماڈرنسٹ، سیکولرسٹ اینڈ دوز ہو بلیو ان ماڈرن ڈے صوفیزم. آپ کو وہ ضرور پڑھنا چاہیے. ایک ماڈرنزم وہ ہے جو دیسی ہے. ہمارے ہاں لوگ عام طور پر سیکولرزم کا بھی مطلب سمجھتے ہیں کہ شاید میں نماز پڑھ لوں اور ساتھ میں گانا گا لوں اور نماز پڑھ لوں اور فلم دیکھ لوں تو یہ دین دنیا میں جو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ سیکولرزم ہے. تو یاد رکھیں کہ دیسی سیکولرزم ہو سکتا ہے. نظریاتی سیکولرزم یہ ہے کہ آپ اپنی وضع قطع اپنے عمل میں جو بھی ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے چرچ اور اسٹیٹ کی سیپریشن ہوئی ہے، یہ ورڈز آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سننے، جس طرح سے یورپ میں چرچ اور اسٹیٹ کی سیپریشن ہوئی ہے، یہ سیکولرزم ہے. کہ ایمانویل کانٹ what is enlightenment میں کہتا ہے کہ dare to think جو سیلف امپوزڈ امیچورٹی تم نے اپنے اوپر نافذ کر رکھی ہے اس کا انکار کرو اور کسی خدا، رسول اور کتاب اور وحی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن ہوئی ہے، پاکستان میں مسجد اور پاکستان، قرآن اور پاکستان اور محمد الرسول اللہ اور پاکستان کی تقسیم نہیں ہو سکتی. یہاں پر میں اپنی گفتگو کے اس تمہیدی آغاز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں.
Believe me, we are in a state of war. جو ہمارے DGISPR بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک 5th اور 4th جنریشن وار، 4تھی اور 5ویں نسل کی جنگ چل رہی ہے. اس میں وار پلینز بعد میں آتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ بعد میں ہوتا ہے، لیکن نظریاتی جنگ کے ذریعے سے قوموں کو اندرونی طور پر ختم کر دیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان بے یقینی کا شکار ہیں، بے مقصدیت، لا یعنیت، اور وہ قوم جو لاشعوریت میں گرفتار رہے اس کی شعوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے. وارث زمین ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. اللہ تعالی کا انعام ہے. سبق سیکھنا ہے تو برما سے سیکھیں کہ جنہوں نے کولونائزیشن کے عہد میں جب یہ پورا حصہ جو ہندوستان کہلاتا تھا ساتھ وہ نہیں مل سکے، آج آپ ان کا حشر دیکھ لیجئے. پاکستان اقبال اور جناح کے نظریے کے مطابق ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے. میری تمنا، خواہش، دعا یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہو جائے، کمیونسٹ ہو جائے، کیپٹلسٹ ہو جائے، لیکن ٹاپک یہ ہے کہ وٹ از دا ویژن آف قائد اینڈ اقبال فار پاکستان. وہ کیسا پاکستان چاہ رہے تھے؟ یہ نہیں ہے کہ میں کس طرح کا پاکستان چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ ریفرنسز رکھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم اور اقبال کیا فرما رہے ہیں. قابل توجہ بات یہ ہے کہ دور استعمار جو کولونائزیشن کا دور ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس عہد کی تاریخ پڑھیں. سلطنت عثمانیہ کے 1924 میں جب بلکنائزیشن ہوئی، آپ 50 سے زائد ممالک پر حکمران تھے. کس طرح سے مسلم ریاستوں کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، قابل توجہ بات ہے. تقریباً 2 کروڑ مسلمانوں کا کچھ تو خون ہوا ہے. اس پر یورپینز ریسرچ کر رہے ہیں آخر مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اور ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے کولونائزیشن کے عہد میں 2 کروڑ مسلمان مارے. خود سر تھامس شو مین اپنی کتابوں میں اس نے لکھا ہے، آپ اس کی کتابوں کا لو لیٹر ٹو امریکہ پڑھ کر دیکھیں. وہ بتاتا ہے کمیونزم نے 66 ملین انسانوں کا قتل عام کیا، اس لیے اسے ریڈ ریولوشن کہا جاتا ہے. اقبال کے تناظر میں کہا گیا کہ مارکس ایک پیغمبر ہے، کتاب نہیں. اس بات کو ذرا دوبارہ توجہ سے پڑھیں. اقبال آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ریلیجن کو ایک اوپیم قرار دے رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، ذرا وہ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ اگر انہیں کسی کتاب، پیغمبر، خدا، فرشتوں پر، جنت پر انہیں اگر اعتراض ہے تو ذرا غور کیجیے. ان کے ہاں بھی ایک یوٹوپیا کا تصور پایا جاتا ہے. ان کے ہاں بھی ایک 2 قومی نظریہ ہے کہ ایک مزدور طبقہ ہے اور ایک سرمایہ دار طبقہ ہے. ان کے ہاں بھی ایک جنت اور جہنم کا تصور ہے. ان کے ہاں بھی ایک ریڈ بک ہے، ایک پیغمبر ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک اشتراکی حکومت کی صورت میں رزاق بننے کا دعویٰ کرنے والی ایک حکومت بھی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کا پرابلم اس وقت یہ ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں، آپ 2 انتہا پسند گروہوں میں پھنس گئے ہیں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان کی تکفیر کرتے ہیں، کافر ریاست کہتے ہوئے جو پاکستان کا ساتھ دے اس کی گردن قلم کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور ان دونوں کی ڈوریں آپ سول ڈیموکریٹک اسلام پڑھ کر دیکھیں. ٹیچنگ انٹالرنس ان پاکستان حال ہی میں امریکہ کی رپورٹ شائع ہوئی ہے. ان دونوں کی ڈوریں بین الاقوامی ہاتھوں میں. کیوں؟ پاکستان ایک کلیش آف آئیڈیاز کی طرف جا رہا ہے. گریجولی آپ کو ان دونوں انتہا پسند نظریات کے تصادم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ساتھ اسلام کو تابع کرنا چاہتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جو مکمل طور پر ہمیں سیکولرزم، نظریاتی سیکولرزم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. قائد اعظم اور اقبال کیسا پاکستان چاہتے ہیں؟ میری کتاب ہے پاکستان کا مطلب کیا، آن لائن دستیاب ہے. میں فری آپ کو بھیج دوں گا. ڈاکٹر صاحب کو جو کہے گا آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. میں چند ریفرنسز، کیونکہ وقت کم ہے، چند ریفرنسز میں سب آپ کے سامنے پیش کروں گا. علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ I have given the best part of my life to a careful study of Islam, its law and polity, its culture, its history and its literature. One lesson I have learned from the history of Muslims at critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims, not vice versa. یہ اقبال کہہ رہے ہیں. Reconstruction of religious thought in Islam.
ان کے 2 لیکچرز قابل توجہ ہیں, پڑھیں. پہلا لیکچر نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس, کس طرح سے آپ کی ایپسٹمولوجی کو اقبال نے اثر نو ترتیب کیا ہے, کس طرح سے اقبال نے ریشنلائزیشن کلاسیکل فلسفی پر تنقید کرتے ہوئے, ایمپیریکل نالج سائنٹیفک میتھڈالوجی پر تنقید کرتے ہوئے اقبال نے قرآن کی بنیاد پر, سنت کی بنیاد پر آپ کو اپنی ایپسٹیم فراہم کی ہے. پڑھ کر دیکھیں. ان کا دوسرا لیکچر ہے, جو 6th لیکچر ہے, پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام. جب اقبال کہہ رہے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اس کی مثال آپ کمیونزم کی اور کیپٹلزم کی دیکھ لیں. 9/11 کے بعد 70 لاکھ مسلمانوں کو مارا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ بلیو می ٹوڈے از دا گریٹسٹ ہنڈرنس in the way of man's ethical advancement. فرماتے ہیں کہ یورپ ہے. اقبال کے ورڈز ہیں. اقبال نے پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام میں جس خوبصورتی سے پوری اسلامی خلافت کا تصور پیش کیا ہے, ریلیجیس ایکسٹریمزم, سیکولر ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے اجماع کو جب وہ ماڈرن ڈے ڈیموکریسی کی بنیاد کے ساتھ قریب کرتے ہوئے جب وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ ماہرین علوم اسلامیہ ہوں کہ جو قرآن و سنت سے واقف ہوں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہونے چاہیے جو مختلف فنون کے ماہرین ہیں. ان دونوں کو ایک جگہ جمع کریں, اسے مجلس شورا کہیں, پارلیمنٹ کہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. اب آپ ذرا توجہ کیجئے کہ اقبال نے جس طرح سے اس میں خلافت شخصی اور مانوی کی بحث کی, جس طرح سے انہوں نے ترکی کے ماڈل پر بحث کی ہے, یہ سب کچھ قابل توجہ, اس کو دیکھنا چاہیے. قائد اعظم 19 فروری 1948 آسٹریلیا کے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. West Pakistan is separated from East Pakistan by about 1,000 miles of the country of the territory of India. The first question a student from abroad should ask himself is how can this be? کہتے ہیں کہ how can there be unity of government between areas so widely separated? I can answer this question in one word, and that is faith in Almighty God. آپ پاکستان کو لسانیت, فرقہ واریت, آپ ذات پات, رنگ, نسل کے افتراق کی بنیاد پر ایک نہیں کر سکتے. پاکستانی قوم اگر کبھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے, تمام اختلافات بھلانے کے لیے ایک ہوتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ. قائد اعظم فرما رہے ہیں اکنامک سسٹم, اسٹیٹ بینک کا خطاب کر رہے ہیں. 1948-47 دو قومی نظریہ دفن ہو گیا. 47 no, not at all. 1948 1st July, the Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in the history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby, by fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں. And secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ پاکستان ابھی تک ایک نامکمل تعبیر ہے. اس کی مکمل تعبیر یہ ہے کہ آپ دنیا کو ایک ایسا نظام پیش کریں کہ جو اسلامی نظام قرآن اور سنت کی بنیاد پر پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرے. اور پھر قائد اعظم نے تو 30 اکتوبر 1947 کو جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اینڈ کر دیا. We have achieved our cherished goal of freedom and have established Pakistan as an independent sovereign state, 5th largest in the world. That freedom can never be attained by a nation without suffering and sacrifice. We thank Providence for giving us courage, faith to fight these forces of evil. If we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, I once again say the final victory will be ours. قائد اعظم کے ورڈ. پھر فرماتے ہیں آگے جا کے قائد اعظم اس کو شارٹ کر رہا ہوں. All I require of you now is that every one of us to whom this message reaches
قائد اعظم کہہ رہے ہیں میرا پیغام جس تک پہنچے اسے حلف اٹھانا چاہیے. کیا فرماتے ہیں کہ must bow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary in building up Pakistan, a bulwark of Islam. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچتا ہے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اسلامک آئیڈیالوجی، دو قومی نظریہ، بہت سارے ریفرنسز ہیں لیکن میں ایک ہی پر اکتفا کر رہا ہوں. قائد اعظم فرما رہے ہیں I have often made it clear that if the Muslims wish to live as honorable and free people, there is only one course open to them. ایک راستہ ہے خالی آپ کے پاس. To fight for Pakistan, to live for Pakistan, and if necessary to die for the achievement of Pakistan, or else Muslims and Islam are doomed. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں. پاکستان not only means freedom. پاکستان کا مطلب صرف آزادی نہیں ہے. فریڈم ہاؤس امریکہ کی ویب سائٹ ہے، جا کر دیکھیے. کہتے ہیں پاکستان آزاد ملک نہیں ہے کیونکہ وہ ویسٹ کی تعریف کے مطابق آزاد نہیں. کہتے ہیں کہ بٹ اسلامک آئیڈیالوجی that has to be preserved. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں. اور پھر قائد اعظم نے 24 اگست 1947 کو کہا کہ so that before long it can justify its position as the largest Islamic state in the world. As the largest Islamic state in the world. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں. کہیں کوئی ایک جگہ بھی قائد اعظم نے پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ نہیں کہا، کمیونسٹ اسٹیٹ نہیں کہا. مختصراً میں آپ کو اشارہ کر دوں، تھیوکریسی از ناٹ اسلام. قائد اعظم جب آسٹریلیا اور امریکہ کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ تھیوکریسی کا رد کر رہے ہیں. تھیوکریسی از ناٹ اسلام. تھیوکریسی یونانیوں کے لیے استعمال کیا گیا، رومنس کے لیے استعمال کیا گیا، جوئش ججز کے لیے استعمال کیا گیا، ان پروتوں کے لیے استعمال کیا گیا جو انڈیا کے اندر، یا آپ اگر اینشنٹ کرسچن ہسٹری کو دیکھیں وہاں استعمال کیا گیا. ہمارے دور میں اس کی تعبیر ملائیت سے کی جا سکتی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ اسلام. قائد اعظم بار بار یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ تھیوکریسی ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے. اقلیتوں کا کیا ہوگا؟ ڈان کا پہلا شمارہ پڑھ کے دیکھ لیں. پہلی تاریخ 15 اگست، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط ہیں مائنورٹیز کے نام، انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم نے جگہ جگہ جب اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کی ہے تو قائد اعظم نے قرآن و سنت کو ریفرنس کرا. میں اپنی گفتگو کو اس قائد اعظم کے اشعار پر میں ختم کر رہا ہوں. اور صرف ایک بات، پاکستانی قوم کو سوال تلاش کرنے بہت سارے، آپ کے سوالات کا جواب آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس. یہ آئین ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اصل میں. ہم نے نہ اپنا آئین پڑھا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ سنت پڑھی ہے. اور پھر ہم تبصرہ ایسا کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یعنی ہم نے نظریات کو اپنے فنا کر دیا. میں اقبال کے اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو کیا کر دے؟ بالا کر دے. دنیا میں بڑے شاعر گزرے ہیں، کون؟ بڑے بڑے نامور انگریز، جرمن اور فارسی کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہوں گے. آخر اقبال زندہ کیوں ہیں؟ اقبال محمد الرسول اللہ کے عشق کی وجہ سے زندہ ہے. اگر عشق رسول نکال دیا جائے تو کیا اقبال اور کیا قائد اور کیا پاکستان، کچھ نہیں بچے گا. یہ سب کچھ حضور کے نام پر قائم ہے. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دنیا میں اندھیرا ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ اقبال نے اس شعر میں بند کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا
लौहो कलम तेरे हैं वस्सलाम। उमैर महमूद सिद्दीकी साहब